ایک صحابی تھے بدری صحابی حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی نیک سیرت صحابی تھے۔ وہ قریش والوں کے حلیف تھے، ان کے آل و اولاد مکہ میں تھی۔ انہوں نے کہا، دل میں سوچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فتح دینی ہے اور وہ فتح پا جائیں گے، میرے بتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، البتہ یہ ہے کہ میں اگر قریش کو یہ خط لکھ دوں تو میرا اس راز بتانے کی وجہ سے وہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے خط لکھا، تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ اتنا لکھا اس نے کہ اما بعد ان محمدن قد نفر اما الیکم و اما الی غیرکم فعلیکم الحذر، بس یہی 4 جملے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر کے نکل گئے، یا تو تمہاری طرف یا تمہارے علاوہ کی طرف، احتیاط لازم ہے، بس اتنا لکھا تھا انہوں نے خط۔ اور ایک عورت کو تیار کیا، اس کو زاد راہ دیا، اس کو کہاں چھپا کر کے سیدھا قریش مکہ تک پہنچا دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں دعا کی تھی کہ اللہم خذ العجون والاخبار عن قریش حتی نبغتها فی بلدها، کہ یا اللہ ہماری خبریں اور جاسوسوں کو قریش سے روک دے یہاں تک کہ ہم ان کے سروں پر ان کے شہروں میں پہنچ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا تھی۔ حضرت حاتب نے ایک جاسوس عورت کو بھیج دیا تھا، وہ پہنچا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دے دی۔ آپ نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد اور حضرت ابو مرشد غنوی، ان 4 صحابہ کرام کو کہا کہ سیدھے نکلے اور مقام خاخ پر جائیں، اور وہاں ایک عورت خط لے کے جا رہی ہوگی، اس سے خط لے کر کے آ جائیں۔ انہوں نے گھوڑے دوڑائے اور مقام خاخ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت اونٹ پہ بیٹھی ہوئی جا رہی ہے، اس کو پکڑا اور اس کو کہا کہ اخرج ذاک الکتاب، بھائی خط نکالو۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ اتری، اس کا کجاوے کی، اس کی کاٹھی کی، اونٹ کی ساری سواری کی تلاشی لی، نہ نکلا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ ما کذب محمد وما کذبنا، کہ اللہ کی قسم نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ لتخرجن هذا الكتاب او لنكشفنك، یہاں تو آپ خط نکالے یا ہم آپ کو ننگا کر دیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ معاملہ اب ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس نے کہا اعرضوا عنی، مجھ سے ذرا الگ ہو جاؤ۔ تو آپ ادھر مڑے تو اس نے اپنے بالوں سے وہ خط نکال کر کے دیا، وہ سیدھا لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت حاتب کا خط ہے جو جا رہا ہے۔ بلایا ان کو، کہا ما حملک علی ھذا یا حاتب، حاتب بتاؤ اس بات پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ تو انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، کہا لا تعجل علی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ پر جلدی نہ کریں، انی امرؤ ملصق بقریش، میں قریش کا حلیف ہوں، میں قریش میں سے نہیں ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے میں نے یہ لکھا ہے، میں منافق بھی نہیں ہوا اور میں مرتد بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے، انہوں نے کہا دانی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے چھوڑیں، میں اس منافق کی گردن اتار دوں، کہ اس نے ایک پورا دفاعی راز اس کو افشا کرنے کی کوشش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر، عمر ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہ کریں۔ وما یدریک، آپ کو کیا پتا ہے، لعل اللہ اطلع علی من شہد بدرا یوم بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، عمر آپ کو کیا پتا ہے کہ شاید اللہ تعالی جو لوگ میدان بدر میں بدر والے دن شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہو کہ جاؤ تم جو مرضی عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اور یہ بدری صحابی ہیں، یہ تو بدر میں شریک ہوئے، اللہ نے ان کے گناہ پہلے سے معاف کیے ہوئے ہیں۔